ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی کے پیسوں سے حضور نے کچھ چیزیں خرید کے فاطمہ الزہرا کو دی تھیں، اور ایک روایت میں آتا ہے حضور نے اپنے پیسوں سے چیزیں خرید کے فاطمہ الزہرا کو دی تھیں۔ چلیں ہم یہ مان لیتے ہیں کہ تاجدار کائنات نے خود اپنے پیسوں سے اپنی بیٹی کو سامان دیا تھا، تو وہ سامان کیا تھا؟ ایک چادر تھی، ایک سونے کے لیے گدا تھا، 2 چکیاں تھیں، ایک مشکیزہ تھا اور 2 مٹی کے گڑھے تھے، بس یہ تھا جہیز۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنی خوشی سے سیدہ کائنات کو دیا تھا۔ اس کے مقابلے میں آج کیا طوفان بدتمیزی ہو رہا ہے؟ لالچی دولہا نظر آتا ہے، لالچی ساس نظر آتی ہے، لالچی سسر نظر آتا ہے، جو کہتا ہے کہ نکاح والے دن ساس کو سونے کے کڑے دینے ہیں، ہر نند کو آدھے آدھے تولے کا تم نے سونے کا سیٹ دینا ہے، میرے بچے کے لیے تم نے بائک کا انتظام کرنا ہے۔ یہ سارے بھکاری ساری اپنا بھکاری پن دکھاتے ہیں، ویسے بھکاریوں کو برا بول رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اپنا بچہ بیچنے کی باری آتی ہے تو لڑکی والوں کے گھر پر جا کے سارا بھک منگا پن دکھاتے ہیں کہ یہ لسٹ ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ بھی رواج ہے، ہمارے یہاں مانگتے نہیں ہیں لیکن کہتے ہیں ہمارے یہاں یہ بھی رواج ہے، یہ بھی رواج ہے، یہ بھی رواج ہے۔ ہر ایونٹ سے پہلے ساس صاحبہ فون کر کے پورے رواج گنوا دیتی ہیں، ریمائنڈ کروا دیتی ہیں، بھائی یہ رکھ دینا، مٹھائی کے 3 ٹوکرے ہونے چاہیے، یہ فلانا ہونا چاہیے، یہ ڈمکانا ہونا چاہیے۔ 10 کلو کی مٹھائی میں اگر 1 کلو کم ہو گیا تو پھر تانا بھی دے دیتی ہے کہ ہمارے میں تو 10 کلو تھا، 1 کلو کم ہو گیا، ہم ذلیل ہو گئے اپنے رشتہ داروں میں۔ یہ دین کے اندر نئی نئی ایجاد ہیں، یہ بھک منگا پن ہے۔ حضور علیہ السلام کی یہ حدیث دیکھیں، بخاری کی حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مسلسل بھیک مانگتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، یہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی۔ اس دنیا میں تو نے اپنی بیوی کو بڑا لوٹ لیا، اپنے ساس سسر کو بڑا لوٹ لیا، میدان محشر میں تو اس حالت میں اٹھے گا کہ لوگ سمجھ جائیں گے یہ دنیا میں بھیک مانگا کرتا تھا۔ ویسے باپ اپنی بیٹی کو کروڑوں روپے دے دے، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں بھیک منگا پن آ جائے گا، جہاں کم دینے پر شوہر ناراض ہوگا، چہرے پہ تیوری آ جائے گی، پسینہ آ جائے گا، لہجے میں غصہ آ جائے گا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم کم دینے پر خوش نہیں ہو اور مانگ رہے ہو، سوال کر رہے ہو سامنے سے۔ یہ سخت ناجائز ہے، اور لڑکی والوں کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری نصیحت ہے۔ کبھی بھی کسی لالچی خاندان کو اگر آپ فیل کر لیں کہ منگنی کے بعد ان کا لالچی پن بڑا عروج پر ہے، ہر چیز کے لیے ان کی رال ٹپک رہی ہوتی ہے، خدا را فوراً منگنی توڑ دیں، یہ لالچیوں سے اگر آپ نے کر لیا نا، ابھی تو منگنی ہوئی ہے اور لالچی پن ادھر ہے، اگر شادی ہو گئی نا تو یہ ایسے انگلیوں پہ نچاتے ہیں، ہر مشکل وقت میں بھک منگے کھڑے ہوتے ہیں لڑکی والوں کے گھر کے پاس۔ تو ایسے لالچی خاندان میں کبھی بھی نہ کریں۔ ہاں تھوڑا بہت اگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے خاندان والے ہیں، آپ یہ چلیں کر لیجئے گا، تھوڑا بہت لحاظ ہوتا ہے، لیکن آپ فیل کر لیں گے کہ یار یہ تھوڑا بہت بول رہے ہیں یا یہ بھک منگے والے لالچی لوگ ہیں۔ ہر بندے کو یہ سمجھ آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ جائے، خدا را وہاں پہ نہ کریں۔ ایسی شادیاں ہم نے بہت زیادہ ناکام ہوتے ہوئے دیکھی، ہمارے پاس استفتاء آتے ہیں نا، شادی میں بڑا کچھ دیا تھا لالچی لوگوں کو، 6 مہینے میں طلاق ہو گئی، 2 سال میں طلاق ہو گئی، 3 سال میں طلاق ہو گئی۔ ان لالچی رشتوں کو اگنور کریں تاکہ لالچی لوگوں کی بھی حوصلہ شکنی ہو کہ بھائی لالچی پن کو ختم کر ورنہ تجھے کوئی بیٹی نہیں دے گا۔ بعض اوقات ہم قبول کر لیتے ہیں ایسے لالچی لوگوں کا رشتہ، تو اور بڑھ چڑھ کر ایسی پروڈکشن ہے وہ مارکیٹ میں آتی ہے۔ ہم حوصلہ شکنی کر دیں کہ بھائی ہماری جو مرضی ہوگی ہم بہت اچھا دیں گے، لیکن ڈیمانڈ کرنے کی کسی کو بھی اس طرح سے اجازت نہیں ہے کہ ہمیں لالچی پن نظر آئے۔